وقت آ گیا بزرگ بندے سارے کہہ چیرے تے بچے تھوڑے جی سائڈ پر ہی گئے شاہراں کول بیسو تے زیادہ ہے جڑا نا محبت ہوسی شاہراں بسم اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اجمل الاجملین اکمل الاکملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه جڑا جڑا میرا بھیرا اللہ دے نبی دی محفل دے وچ آیا بیٹھا ہے مل کے بابا سے بلند پڑھو صلی اللہ علیہ یا ابھی بھی سارے بندے نہیں پڑھ رہے میری طبیعت کے آپ اچھی طرح واقف ہیں میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں آپ میرے لیے نئے نہیں ہوں اور اللہ کی عزت کی قسم اس مسجد کا یہ امتیاز ہے آپ سنتے ہیں تو دل جمی سے محبت سے سنتے ہیں اور ولی کامل کا دیدار بھی کرو اور محبتوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرو درود پڑھنے سے پہلے یہ سن لو درود پڑھنا ملا کی سنت نہیں ہے اور درود پڑھنا کسی غوث کتب ابدال کلندر کی سنت نہیں ہے درود پڑھنا تیرے میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا تیرے میرے رب کی سنت ہے جڑا جڑا جاگنا بیٹھا ہے زندہ نبی کا میلاد سننے والوں زندہ ہو کے ذرا ذوق کے ساتھ مل کے محبت سے پڑھنا پڑھیے صلی اللہ علیہ ایک میں ہی نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے صرف ترمنا والے میلاد نہیں منا رہے صرف اڑو کس والے میلاد نہیں منا رہے توجہ کے ساتھ سنو ایک میں ہی نہیں ہونے قربان زمانہ ہے مل کے بولو ایک نہیں نہیں ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات میں قبرستان میں تقریر کرنے کا قائل نہیں، زندہ لوگوں میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ہمارا نبی بھی زندہ ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام منبر پہ جلوہ گر ہیں، آپ نے فرمایا او کائنات میں بسنے والوں سنو، میرے بعد اس کائنات میں اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے اشنی بھی ماڑی گل؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اس کائنات میں اللہ کا محبوب آ رہا ہے، جس کا آسمانوں پہ نام احمد ہے، زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیرے میرے نبی کی آمد کا اعلان کیا، بلکہ یہ کہنا بجائے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے تیرے میرے نبی کا میلاد بیان کیا ہے، میلاد بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، بندہ کھڑا ہو گیا، اکثر ہونا نا جی بندیاں پریشانی ہونی، کھڑا ہو گیا بندہ، کہنے لگا یا عیسیٰ روح اللہ، جس محمد کی آپ بات کر رہے ہو وہ آپ سے افضل ہے؟ گل سمجھ آئیے جی؟ بے شک، کیا بات۔ اے عیسیٰ جس محمد کی آپ ہمیں بشارت دے رہے ہیں کیا وہ آپ سے افضل ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب عطا فرمایا؟ مچل جاؤ گے تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سوال کرنے والوں سنو، جس محمد کی میلاد کا تذکرہ میں تمہیں سنا رہا ہوں، جو اللہ کا محبوب ہوگا، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اگر میں عیسیٰ کو اس محمد کی جتی کا تسمہ باندھنے کا موقع مل جائے، میں عیسیٰ اس کو بھی اپنی بڑی شہادت کی بات سمجھوں گا۔ ایک نہیں انہیں پر قربان، ٹلے ٹلے نہیں ذرا جا کے بولو، ایک نہیں انہیں پر قربان، جو رہتے دعا اللہ نے کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو پیغمبر بنایا، مگر جب باری آئی تیرے میرے سونے نبی کی، آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کی، حسنین کریمین کے نانا علی کے ویر فاطمہ کے بابا کی باری آئی، جب تیرے میرے رسول کی باری آئی، کوئی نبی بن کے آیا، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، جب تیرے میرے مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ نے فرمایا سنیا تو میرا رسول بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، مگر ساتھ تو میرا محبوب بھی ہے۔ ایک نہیں انہیں پر قربان، جو رب دعا لمے کا محبوب، اور کالے پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نام
बोलो ज़हरा का वो बाबा है, बाबा बाबा ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाम एक में ही नहीं होने पर इस वक्त तुसी सारे संगी अल्लाह दी इबादत विच मसरूफ हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़िक्रुल अंबिया है इबादा व ज़िक्रुल सालिहीन कफ़ारा। और लोगों, नबियों का जिक्र करने से अल्लाह की इबादत होती है। सारे इस इबादत में शामिल होकर प्यार से बोलो एक नहीं नहीं। जो रब्बे दो आलम का महबूब अपनी मन्नतों को दिल में रखो और शेर सुनो। आदरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आदरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, एक में ही नहीं बादज हमदो सलात लाए के सद इज्जत व तकरीम पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत मंबाए रुश्द व हिदायत पे करे इखलास व मोहब्बत मुहिब्बे मुस्तफ़ा व मुर्तदा। बल्कि ये जुमला कहना बजाय किबला पीर साहब टूट कर आले रसूल से प्यार करते हैं। उच्ची आंखों ने सुभान अल्लाह। हुजूर किबला मेजर सुहेल आलम साहब दामन बरकातुहुल कुद्सिया आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं। मेहसबान महफिल आलमे नबील फाज़िल जलील मुफ्ती पाकिस्तान जर्नैल आले सुन्नत मुहफ़्फ़ज़ नामूस रिसालत पासबाने मसलके रज़ा हुजूर किबला अब्दुर्रहमान जामी साहब दामल बरकातुहुल कुद्सिया और मुजाहिदे आले सुन्नत और मैं ये मुबालगा राय नहीं कर रहा। उमर सती साहब के साथ मेरी यारी सिर्फ एक वजह से है। हर बात की एक रीज़न होती है, हर बात के पीछे कुछ न कुछ होता है। सती साहब के साथ मेरी यारी सिर्फ इसलिए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे खड़ा होता है मर्दों की तरह खड़ा होता है। ऊंची आंखों ने सुभान अल्लाह। जिसको सुभान अल्लाह मौके ही नाल प्रागुलो दारी के इनके आंखों सुभान अल्लाह। दीगर सनाखानाने मुस्तफ़ा उशाकाने मुस्तफ़ा मेरे नबी के दीवानों मेरे नबी के परवानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल में हम सारे बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहमदी ताला आज आपने मरकजी जुलूस देखा, हद्दे निगाह तक जिसकी वुस्सतें थीं और आखिर में जाकर मर्दे कलंदर के वेड़े में बैठ के आपने हुजूर का मिलाद सुना। बोलो सुभान अल्लाह।
آج میں آپ کو اپنے نبی کی انوکھی شان بتانے لگا ہوں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، چونکہ میلاد کی محفل میں کوئی نہ کوئی میسج ملنا چاہیے۔ بے شک۔ اکثر لوگ یہ گلا کرتے ہیں، شاہ جی اتنے سال ہو گئے ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہوتی، اتنے سال ہو گئے رب سے مانگتے ہیں مگر یہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی۔ حضور کے میلاد میں آنے والوں، آج میں بتانے لگا ہوں، اگر سیدھے رستے پہ چل کے اس طریقے سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی مضمون استاد جی، بھائی دعاؤں کو قبول کرنے کا آج نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ حضور کے میلاد میں آپ کو تحفہ دینا ہے تو میں آپ کو یہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں، محبت سے کہو نا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ پنج مرلہ نئی آبادی سے عظیم عاشق رسول قبلہ ٹھیکیدار منظور صاحب ہماری محفل کی سنت بنے، اور منظور صاحب سے التماس ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں جی۔ اور الحمدللہ چھرا پانی سے ابھی ہمارے معزز مہمان آنے والے ہیں، اور آج کی محفل کی زینت راجہ رضی صاحب الحمدللہ مجھے ساتھ لے کے آئے کہ شاہ جی یہ ڈیوٹی آپ کے ساتھ آج میں کروں گا، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ تشریف لائے۔ وعلیکم السلام۔ حضرات بڑی توجہ سے آج کا مضمون سننا ہے، بڑا مختصر سا مضمون ہے، دعا قبول ہونے کا نسخہ بتانے لگا ہوں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اور نسخہ بھی وہ بتاؤں گا جو قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ میرے بھائی ذرا توجہ کرنا، جناب آدم علیہ السلام جنت میں جناب حضرت اما حوا سلام اللہ علیہ جنت میں تشریف فرمائے۔ مضمون میرا شروع ہو گیا، دعا کس طرح قبول ہوتی ہے۔ اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے نقش قدم پہ چلے۔ جناب آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے جناب آدم علیہ السلام کو چند نام یاد کروائے گئے۔ سبحان اللہ۔ آواز آئی فضلکا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ میں پڑھا قرآن تے تسا سنا ہی نہیں، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ پس سیکھ لیے جناب آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے، ان کلموں کی وجہ سے اللہ نے آدم کی دعا کو قبول کر لیا۔ پاپا توجہ مالے در کرو، مہمان آ رہے ہیں، تسی مالے در تکو۔ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ تشریف لے آئے، حضرت اما حوا سلام اللہ علیہ جنت سے زمین پہ تشریف لے آئیں۔ 400 سال یا 300 سال تک جناب آدم علیہ السلام روتے رہے۔ آپ کہتے ہو ہمارے 10 دن ہو گئے دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہمارے والد ہمارے بابا جناب آدم علیہ السلام 300 سال تک رو رو کے کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دعا قبول نہ ہوئی، آدم علیہ السلام کی 300 سال گزر گئے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں اللہ کرم نوازی فرما۔
اللہ مہربانی فرما، اللہ کرم فرما، اللہ مہربانی فرما۔ 300 سال گزر گئے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، آج انوکھا حضور کا میلاد سنو کہ آدم کی دعا کس کے صدقے میں قبول ہوئی؟ اچھا بولو نا سبحان اللہ۔ ایک دیگوں میں جو پاک رہا ہے وہ لنگر ہے، ایک جو میں اس ممبر پہ بیٹھ کے دے رہا ہوں یہ بھی حضور کا لنگر ہے۔ جناب آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، یا اللہ کرم نوازی فرما، میرے مالک مہربانی فرما۔ اللہ رب العالمین نے چند کلمے یاد کروائے تھے، 300 سال گزر گئے، دعا پہ دعا مانگتے گئے، ایک دن رب قدیر کی رحمت جوش میں آ گئی۔ تو جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ ہم جیسے گناہگاروں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرا ایک امتی اللہ کی عدالت میں جائے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں کیا معاملہ ہے؟ عرض کریں گے مولا اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہے۔ کتنی نیکیاں؟ ایک بھی نیکی؟ ٹلے ٹلے بولنے وسنوی حال ہے۔ یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہے، اللہ فرمائے گا میری عدالت میں لایا جائے، بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ فرمائے گا اپنا نامہ اعمال ذرا خود پڑھ، وہ بندہ پیج کھولتا جائے گا، اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، دوسرا سوال رب قدیر کرے گا، فرما میرے بندے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، شاید تو نے کوئی نیکی کی اور فرشتوں نے نہ لکھی ہو، بندہ رو کے کہے گا اللہ تیرے فرشتوں نے زیادتی نہیں کی، جو جو گناہ اس میں لکھے ہیں یہ سارے سچ ہیں، اللہ میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا سیاہکار ہوں، اللہ میں ساری زندگی ایک نیکی بھی نہ کر سکا، اللہ فرمائے گا تیرا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے، تیرا نامہ اعمال 0/0 ہے، اس نامہ اعمال کے مطابق تو تو جہنمی ہے، قانون کے مطابق تو تجھے جہنم جانا پڑے گا، مگر بندے بتا اس وقت تو کیا چاہتا ہے؟ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، پاپی، مگر بتا میرے بندے اس وقت تیری مرضی کیا ہے، تیری منشا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ بندہ ہاتھ باندھ کے رو کے رد کرے گا مولا میں گنہگار ضرور ہوں، مگر اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر! مزہ ہی نہیں آیا بھائی، میں کیا سنانا پہ کہ سن رہے ہو؟ ہاتھ چکو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر! اللہ میں گنہگار ضرور ہوں پر تیری رحمت سے نا امید نہیں، اللہ گنہگار ہوں مگر اس وقت میری نظریں تیری رحمت پہ رکی ہوئی ہیں، اللہ گنہگار ضرور ہوں مگر تیری رحمت پہ نظریں رکی ہوئی ہیں، اس لیے کہ شاید میں نے زندگی میں سنا تھا عدل کرے تے تھڑے تھڑے کام اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے، اللہ میرے گناہ زمین و آسمان کے درمیان
भर दिए जाए जगह कम पड़ जाए, फिर भी मेरे गुनाहों से तेरी रहमत ज्यादा है। अल्लाह मेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा हो जाए, फिर भी तेरी रहमत ज्यादा है। लोग आने जी सुन्नी मौलवी तौहीद नहीं पढ़ने, मैं क्या पे पढ़ना, आखो सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मुर्शिद ना कमाल ने, इन्हां दी नजर है। एजियां तकरीरां कदे कदे होनियां मोहब्बत नाल भलो सुभान अल्लाह। दिहाड़ी अलफ लाम मीम सरकार करम कीता ते उत्थे गल बन गई, तो हुण इन्हां करम कीता ते इत्थे बन गई, आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह मैं गुनहगार जरूर हूं, मगर तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं। आवाज आएगी फरिश्तों, जी रब्बुल आलमीन क्या डरे। फरमाया मेरे इस बंदे के दूसरी मर्तबा आमाल तोले जाएं। फिर तराजू लो, फिर इसके अमाल तोलो। अल्लाह तोलना क्या है, एक नेकी भी नहीं है, 0/0 है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके पास एक नेकी ऐसी है जो सारे गुनाहों पे भारी पड़ जाएगी। एक नेकी ठेकेदार जी इसके पास ऐसी है जो सारे गुनाहों पे भारी पड़ जाएगी। अल्लाह वो नेकी क्या है, फरमाया है गुनहगार, मगर इसने जिंदगी में मेरे नबी का कलमा पढ़ रखा था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। आ मेरे भाई जरा तवज्जो करना, बंदा जन्नत चला जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम 400 साल रोते गए, अल्लाह माफी अता फरमा। तेरा मेरा बाप आदम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो रो के दुआएं मांग रहा है। आ मेरे भाई मिलाद की महफिल में आज कुछ लेके जाओ, दिल की तख्ती पे जुमले लिख के दे जाना। सैयद की जुबान से गारंटी है, अगर इस तरीके से दुआ मांगोगे, अगर रद्द हो गई मेरा गिरबान पकड़ना, मेरा ईमान, मेरा वजदान, मेरा इश्क और अकीदा ये कहता है जो तरीका दुआ का मैं बताऊंगा, अगर तुम अमल करोगे इस जहान में भी कामयाब हो जाओगे, उस जहान में भी कामयाब हो जाओगे। 300 साल रोते रहे, अल्लाह मदद फरमा। रब की रहमत जोश में आई, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील। अब पहले ये सुने कि वो कलमे जो रब ने आदम अलैहिस्सलाम को याद करवाया वो किस तरह याद करवाया। पहले ये जुमला सुन ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, अल्लाह ने अपने हाथों से जनाबे आदम को बनाया, रूह डाली गई। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में हरकत आ गई। आदम अलैहिस्सलाम की आंखें जब खुली, आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने एक नूर का कुब्बा देखा। के तका जी नूर का जैसा गुम्बद आखने असी अपनी जबाना च, अलिफ लाम मीम सरकार तुसी गए गुम्बद तका सा। नूर का एक गुम्बद मैंने देखा। जन्नत में क्या देखता हूँ, 5 नूर सजदे में है। रजी साहब भी मैदान निकाला जड़ी कमरे की मैदान करों लगे, आंखों सुभान अल्लाह। मैं अपनी हर बात पे पैरा देना जानता हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ ने वो पुत्र पैदा नहीं किया जो हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करे। आ मेरे भाई जरा तवज्जो करना, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने देखा 5 नूर सजदे में। अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, मौला ये कौन है? अल्लाह एक कौन जड़े 5 सज्जे चन माड़े तो भी पहले, आखो सुभान अल्लाह। मुर्शिद मौलवी गला नहीं दसने, सिर्फ सैयद दसने, आखो सुभान अल्लाह। ये 5 कौन है जिनका सर सजदे में? अल्लाह तेरी इबादत में मसरूफ है। मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, अल्लाह ने फरमाया मैं मामूद हूँ, ये मेरे मोहम्मद है। लगाते हैं नारा
العالمین نے فرمایا انل محمود وہذا محمد وان الاعلی وہذا علی وان الفاطر وہذہ فاطمہ وان المحسن وہذا الحسن ومنی الاحسان وہذا الحسین. فرمایا میں معبود ہوں، یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں احسان ہوں، یہ شہید کربلا میرا حسین ہے. پانچ تن پاک کی ذات سارے سجدے میں ہے، بولو سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، دیکھا 5 نور کے سارے سجدے میں ہیں. آؤ میں یہاں پہ رک کے آپ کو ایک جملہ بتاؤں. ایک روز حضرت جبریل امین دنیا میں تشریف لائے. تھکے تو نہیں ہونے؟ نماز انشاءاللہ 8 سوا 8 بجے پڑھ ساں، تو ٹینشن نہیں کرنی، محبت نال بولو سبحان اللہ. کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہونا نا، ضروری مسئلہ یہی ہے. صبح 3 بجے تک نماز ہو سکتی ہے انشاءاللہ. حضور کے ذکر میں بیٹھیں، یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے. صحابی رسول نماز میں کھڑا ہے، رسول اللہ نے بلایا، صحابی نہ آیا. سلام پھیر کے رض کیا، یا رسول اللہ میں عبادت کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ سونیا نماز توڑ کے میرے کام میں اگر تو لگ جاتا تو وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. مگر آؤ یہ مضمون نہیں ہے، میں اپنے عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں، اور محبت سے بولو سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام دنیا میں آئے، دروازے پہ دستک دی. دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں، حسنین کی اماں فاطمہ پاک کا دروازہ ہے. آج سارے پرا کو ذوق نہیں، ماں پتا تسی سارے تھکے ہو تیاری نے، تو میں کل راتی نہ جاگنا پیا. اچھی سری آخو سبحان اللہ. سیدہ النساء العالمین کا دروازہ جبریل نے کھڑکایا. اماں پاک نے پوچھا کون ہو؟ جبریل اسرائے محبت کہنے لگا، فاطمہ تیرا چاچا دروازے پہ کھڑا ہے. ایک گل مولوی نہیں دسنے، تیرا چاچا دروازے پہ کھڑا ہے. سیدہ کائنات نے فرمایا، ٹھیک ہے جبریل، آج میں بابا سے سوال کروں گی کہ جبریل رشتے میں چاچا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، پھر تجھے چاچا مانوں گی. جبریل اپنا کام کر کے چلا گیا. حضور کی بارگاہ میں جناب سیدۃ النساء العالمین نے سوال کیا، بابا جان جبریل کی کتنی عمر ہے؟ وہ مجھے اپنا چاچا کہہ رہا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آج جبریل کو آنے دو. آج ٹھیکدار جی آج آنے دو. آ گیا پریزیڈنٹ ملائکہ فرشتوں کا سردار جبریل حضور کی بارگاہ میں آ گیا. آقا نے فرمایا، جبریل تو میری بیٹی فاطمہ کو کہتا ہے میں رشتے میں چاچا لگتا ہوں، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ عمر تاڑی کتنی ہے سنگیا؟ تو کدو پیدا ہویا؟ آقا سبحان اللہ. جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور مجھے کچھ یاد نہیں، توجہ ماڑے در کرو، آقا سبحان اللہ. یہ کہانی صاحب آستے آستے تاں ٹرنن گئے بھی صبح نے بچارے تھکے ہیں، آخو سبحان اللہ. تو حضور نے عشق بندے نہیں تھکاوٹ ایویں لے جلنی، محبت نال بولو سبحان اللہ. جبریل تیرے میرے نبی کی بارگاہ میں حضور نے سوال کر دیا، اور جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ کتنی عمر تو رکھتا ہے؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور تو مجھے کچھ یاد نہیں. چوتھے حجاب پر، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہے. اور جبریل نے عمر سنو بھائی سارے بندے،
کدے اور گل کوئی یاد نہ بھی رہی نہ صبح کوئی کسے پوچھا شاہ رکھے بایا اکثر پتہ نہیں ہونا کہ آنے جی شاہ بہت ڈاڑی تقریر کر رہے ہیں وہ کہ بیان ہے کوئی سمجھ نہیں آئی تقریب ڈاڈی آج ایک گل یاد کر کے نا کہ حضرت جبریل نے عمر کتنی آنکھو سبحان اللہ یا رسول اللہ چوتھی جاب پر ایک ستارہ چمکتا ہے اور سونیا وہ جب چمکتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں پھر وہ روپوش ہو جاتا ہے 10 دن کے بعد نہیں 20 دن کے بعد نہیں 10 سالوں کے بعد نہیں یا رسول اللہ وہ ستارہ پھر 70,000 سال کے بعد دوسری مرتبہ چمکتا ہے ذرا گل غور نال سنیو یا رسول اللہ وہ ستارہ 70,000 سال گزر جانے کے بعد پھر چمکتا ہے یا رسول اللہ اب میری عمر کا اندازہ آپ لگائیں جو ستارہ 70,000 سالوں کے بعد چمکتا ہے اس ستارے کو میں نے زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی صدقے یا رسول اللہ پرانیاں ماما تے بڑے بڑے بزرگ ہونے ہیں اذان سننے تے آخنے صدقے یا رسول اللہ ہوں تو ممی ڈیڈی کام ہو گیا نا پہلے صبح اٹھنے قرآن کھلنے ہوں ٹچ موبائل کھلنا صبح تے اپنے ماؤ پیو نے طریقے تے چلو اذان سنو تے آخر کرو صدقے صدقے اچھا بولو صدقے اب جبریل کی عمر کا اندازہ لگاؤ 70,000 سال کے بعد چمکنے والا ستارہ جبریل کہتا ہے میں نے زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے آقا نے فرمایا جبریل جو ستارہ تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے تے 70,000 سال تو بعد چمکنا آج اگر وہ تکیں تے پہچان کن سے آنکھو آنکھو سبحان اللہ آج اگر وہ ستارہ تو دیکھے تو پہچان لے گا کہ نہیں جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ سونیا میں جس کو ایک مرتبہ دیکھتا ہوں اس کو نہیں بھولتا اس کو تو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے رسول اللہ نے پیشانی سے پہلا پردہ ہٹایا رب کعبہ کی عزت جلال کی قسم وہ ستارہ چہرہ محمد پر چمکتا نظر آیا اور فرض ہو گئے بولو نعرہ رسالت ہاتھ چوک نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے وہ ستارہ حضور کی پیشانی میں نظر آیا جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ستارہ بڑا عجیب ہے اس کی ایک شکل بنی ہوئی ہے اور اس کے گلے میں ایک ہار بھی ہے اس کے سر پہ ایک تاج بھی ہے اس کے کانوں میں 2 بالیاں بھی نظر آ رہی ہیں یا رسول اللہ یہ ستارہ بت نما نظر آتا ہے سونیا میں نے 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے یہ بات سمن سے بولا تھا رہے یہ ہے کیا آقا نے فرمایا او چاچا بننا لیا سن اچھی آنکھوں سبحان اللہ آج جبریل ذرا توجہ کر یہ تجھے جو پوری باڈی نظر آ رہی ہے اس ستارے میں یہ میں محمد کی ذات ہے اور تجھے جو گلے میں لاکٹ نظر آ رہا ہے میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی ذات ہے اور میرے سر پہ جو تاج تجھے نظر آ رہا ہے یہ میرا ویر اخی رسول داماد رسول حسنین کا بابا
میرا سونا ویر علی المرتضی ہے. اور دو بالیاں جو تجھے نظر آ رہی ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. اللہ کے پیارے محبوب سے پیار کرنے والوں، میلاد کی محفل میں آنے والوں، 300 سال تک بابا آدم روتا رہا. اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے یار کو وہ نام یاد کروا کے آؤ. تھکے تو نہیں ہو؟ پھر خوش ہو گیا کو سبحان اللہ. ذرا اچھی سریا کو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے قاصد آ گیا، جبریل آ گیا، عرض کرنے لگا یا آدم و صفی اللہ. اور جبریل کیسے آنا ہوا؟ فرمایا مبارک ہو بات بن گئی ہے. اور آدم نی گل بن گئی ہے، اس کروں تے ساڈی کیوں نہ بن سی؟ آکھو سبحان اللہ. حلالی ماما دے حلالی پتر بیٹھے نو، حضور نال ملا پیار کرن والے سارے بیٹھے ہو. توجہ کرو، جبریل کہنے لگا یا آدم سنیا، اب دعا قبول کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے. 300 سال ہو گئے آپ پڑھ رہے ہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 300 سال گزر گئے، دعا قبول نہیں ہوئی. جبریل کہتا ہے اے آدم صفی اللہ، آج میں وہ دعا بتانے لگا ہوں، آدم آپ اس پہ عمل کرو گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا. توجہ ہے جی سارے نہیں؟ سائن جی تسی ماڑے در تکو نہ کو سبحان اللہ. اس آکے 2 رکعت نماز نیرا، 2 رکعت نماز جدھر استاد نمو ادھر ہی میرا. ایک کام نہ کرو، محبت نال بولو سبحان اللہ. آدم کی بارگاہ میں جبریل کہنے لگا یا آدم صفی اللہ، آج وہ کلمے یاد کرو، وہ نام یاد کرو جو تمہیں جنت میں یاد کروائے گئے تھے. ہاں جبریل مجھے یاد ہے. فرمایا وہ نام پکارو نا، رب تیری بات مان لے گا. اب تیرے میرے بابا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ جی. توجہ ہے جی؟ تھکے دے نہیں ہوں؟ میں یہ بات روک کے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، محبت سے بولو سبحان اللہ. نبی رحمت سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نابینا سے ابھی آ گیا. انا سے ابھی آنکھوں سے اندھا نظر نہیں آتا، نابینا بھی ہے، بوڑھا بھی ہے. آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آنکھوں کی ضرورت ہے. آقا نے فرمایا چھوڑ آنکھوں کو، جنت ملے گی. میں یہاں پہ ایک بیماری کا حوالہ دینے لگا ہوں. حضور نبی رحمت سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرگی کا مریض آیا. کس کا جی؟ مرگی سمجھے انہوں پاگل ہو بندہ گر جلنا. مرگی کا مریض آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائے. حضور نے فرمایا اگر مرگی کی بیماری پہ تو صبر کر لے، کیونکہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا جب بندہ گرتا ہے نا مرگی والا، کبھی کبھی اس کی عزت بھی پامال ہو جاتی ہے، کپڑے بھی اتر جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کیفیت ہوتی ہے. وہ عورت تھی. حضور نے فرمایا اگر مرگی کی بیماری پہ تم صبر کرو گے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ضرور عطا فرمائے گا. اس واسطے مرگی نہ اگر کوئی مریض ہوئے نا، اسے خوش ہونا چاہیے نا کہ حضور فرما گئے نا وہ جنتی ہے. میرے بھائی ذرا توجہ کرنا، بوڑھا سیاسی حضور کی بارگاہ میں نابینا ہے. حضور نے فرمایا چھوڑ آنکھوں کو، جنت ملے گی. ہے نا سیابی، وہ تو نہیں ہے نا سیابی ہے. سبحان اللہ. ہاں جی ستی جی وہ گلاں اسی ٹانڈے کر سکنے، اتھے تو نہ کرنے. محبت علی گالے آکھو سبحان اللہ. وہ نہیں تھا، وہ سیابی تھا.
عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا ایمان ہے اللہ تیرے صدقے میں جنت ضرور عطا فرمائے گا، میں آنکھیں لینے آیا ہوں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، کرم نوازی فرمائے سونیا تیرے دروازے سے بیگانہ بھی خالی نہیں جاتا، میں تو تیرا نوکر ہوں۔ آقا نے فرمایا چل پھر تجھے میں دعا کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں، دعا تو کرے گا قبول میرا رب فرمائے گا۔ بھائی کو پرا ناراض تو نہیں بیٹھے سارے آخر تک ایک باری آخو سبحان اللہ۔ میں اب نتیجہ دینے لگا ہوں اپنی گفتگو کا، سارے برا بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا ہے، دعا کس طرح قبول ہوگی؟ حالانکہ حضور کرم کی نظر ڈالتے، ویسے بھی اس کی نظر آ جانی تھی، مگر یہ حضور دعا کا طریقہ قیامت تک آنے والے امتیوں کو سکھلا رہے تھے۔ آقا نے فرمایا 2 نفل پڑھ حاجت کے، کتنے نفل پڑھ؟ 2، جڑا فرض ہی نہیں پڑھنا، 2 نفل پڑھ حاجت کے، سلام پھیرنے کے بعد رب قدیر کی عدالت میں اپنا مقدمہ درج کروا، عرض کر اللہ میرا مقدمہ یہ ہے، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے آنکھوں کی ضرورت ہے، یا اللہ بینائی عطا فرما، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں اس دنیا کی حسن دیکھنا چاہتا ہوں، کرم فرما، اللہ مجھے نظر نصیب ہو جائے۔ یہ اس بندے کا مقدمہ ہے، فرمایا یہ مقدمہ درج کروا کے اپنا منہ مدینے کی طرف کر لے۔ جب بندے کا قتل کا کیس ہو نا 302 کسی دے پہ جو لے، اللہ محفوظ رکھے، اگر 302 ہو جائے بندے سے، بڑا کیس لگ جائے بڑی عدالت میں، جب بڑے جج کے سامنے بندے کا کیس لگتا ہے تو وکیل بھی بڑا تکڑا کرنا پڑتا ہے، وکیل بھی بڑا وکیل کرنا پڑتا ہے۔ آج اس کا مقدمہ رب کی عدالت میں ہے، کائنات میں سب سے بڑی عدالت رب قدیر کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا مقدمہ رب کی عدالت میں پیش کر، پھر اپنا منہ مدینے کی طرف کر لے۔ نجات کی جو اپیل کرنا، میں اتنا بڑا جملہ آخر لگا کھڑے ہو کے سبحان اللہ کو پھر بھی کاٹے۔ حقانی صاحب جملہ تو سن نظر نات خان ہوتے، میں شعر پڑھو لگا، اس شعر سے کھڑے ہو کے داد دو پھر بھی کاٹے۔ نجات کی جو اپیل کرنا، قیامت کا دن ہوگا، ہم گنہگار اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، نجات کی عرضی بھیجیں گے اللہ معاف کر دے۔ اب کیا کرنا پڑے گا وہاں، کس کی سفارت چلے گی؟ عاشق کیا کہتا ہے، نجات کی جو اپیل کرنا، اگلا جملہ غور نال سنے ہو، نجات کی جو اپیل کرنا، نجات کی جو اپیل کرنا، حسین جیسا وکیل کرنا۔ نجات کی جو اپیل کرنا، حسین جیسا وکیل کرنا، جو سر کے بدلے حسین ملے۔ قبلہ کہہ رہے تھے ملا کے پیچھے نہ دوڑ، تو میں بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، جو سر کے بدلے حسین ملے، سر دے کے اگر حسین مل جائے، جو سر کے بدلے حسین ملے، تو اپنی زندگی مت طویل کرنا، جان دے دینا، اللہ حسین کا سنگ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری جوانیاں ختم ہو جائیں، اللہ ہم مر جائیں، ہمارے بچے بھی قربان ہو جائیں، مگر یا مالک الملک کی التجائے، اپنے نبی کی آل کا سنگ میں عطا فرمانا۔ حضرات ذی وقار آ گیا وہ صحابی رسول اور اس نے دعا مانگی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا میری عرضی یہ ہے، مجھے آنکھوں کی ضرورت ہے، اللہ مجھے بینائی چاہیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ عرض کرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھائے کہتا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا،
اسماک لنا اننی فی بحر مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اور سونیا میں نے اپنا مقدمہ رب کی عدالت میں پیش کر دیا ہے، میرے مالک تو کرم فرما۔ مقدمہ رب کی عدالت میں چلا گئے، یا رسول اللہ اب آپ جانو اور آپ کا رب جانے۔ اس بندے نے دعا مکمل کی، کیا کیا جی؟ بڑا خیال ہے تھکی گئے، کیا کیا جی؟ میں تو کوئی نہ تھکا ہوں، حضور نے عشق جڑا تھک جو لے تو بھائی ماں نے آکو سبحان اللہ۔ ہم نبی کی عشق میں بیٹھے، کسی سیاسی لیڈر کا جلسہ نہیں ہے، ہم حضور کے میلاد کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ تو توجہ کرو میرے دوستو، جب دعا پوری ہو گئی، صبح وہ بندہ جب حضور کی عدالت میں گیا، حضور کے دربار میں پہنچا، جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ٹلے ٹلے نہیں ہون کھیچ کے آکو زبان اللہ، کیونکہ اسی خوش کے نامہ اللہ نہ فضل ہے، ادھا تتر تے ادھا بٹیر نہیں۔ موت بندہ کے مرشد مرشد تے کنڈی پچھے بندہ کچھ اور ہوئے، اللہ کا فضل ہے۔ ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ ادھر میرے ہاتھوں میں حب آل نبی ہے، ادھر میرے ہاتھوں میں شان صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ما یکذبان، نعرہ حیدری۔ ہماری محفل کی زینت بنے خان وعدہ رسول، چمنستان زہرا کے پھول، حضور قبلہ پیر سید آصف شاہ صاحب بخاری دامل برکاتم القدسیہ، آلن و سالن، مرحبا مرحبا۔ میں اب ساری گفتگو کا نچوڑ دینے لگا ہوں، ایک مرتبہ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کو جبریل نے فرمایا، یا آدم صفی اللہ یاد کیجئے وہ کلمے جو رب نے آپ کو جنت میں یاد کروائے تھے، بس وہ کلمے دہرائے آپ کی بات بن جائے گی۔ ہن سنیو، ساڈے بابے دعا کی منگی اللہ نے بارگاہ چ، اے دعا نہ طریقہ دسن لگا۔ او ساڈا ایک بھرا بیٹھے زلف والا نوید صاحب، او جمعے دن میں کی میسج کرنا نا شاہ جی ماڑے سے دعا کرے، اج میں سارے طریقہ دسن لگا دعا نا، آکھو سبحان اللہ۔ میرے بھائی ذرا توجہ کرنا، 300 سال رونے کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھنے کے بعد ایک دن آدم علیہ السلام نے جبریل کے یاد کروانے پر دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے، عجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، پڑھو نا پڑھو، عجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد، اذان دیے پڑے شب و روزے سجدوں سجدے، اذان اسی کی نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا۔ ہر بندہ یہ جملہ پڑھ لے، جسے پنجتن کا اگر صرف نمازوں سے بخشش ہوتی تو یزید بھی جنتی ہو جاتا،
اس لانتی کے خیمے میں بھی نماز ہوتی تھی، یزید بھی قرآن پڑھتا تھا، یزید بھی مسجد کا خطیب تھا، یزید بھی جمعہ پڑھاتا تھا، یزید نے زندگی میں 3 حج بھی پڑھائے ہیں، یزید نے حج بھی کیا ہے، یزید نے کعبے کا طواف بھی کیا ہے، یزید صفا مروہ کے درمیان بھی دوڑا ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم نمازیں رہ گاہ چلی جاتی ہیں، نمازیں رہ گاہ چلی جاتی ہیں، عبادتیں غرق ہو جاتی ہیں، نمازیں اسی کی قبول ہوتی ہیں جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے پنجتن میرے بھائی ذرا توجہ کرنا جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آج پراؤ میلاد نی محفل دعا نہ طریقہ تساں سکھنا، بس یہ میرے آخری جملے تے محبت نال بولو سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب بحق محمد والی و فاطمہ والحسن والحسین یا محمود یا علی یا فاطر یا محسن اغفر لی و تقبل توبتی. جڑا ملا اے گل آ کے دعا 5 دن پاکنا ضروری نہیں، اے جے پیڑے ہمارے سامنے آنو کہ میں اپنی طبیعت ٹھیک کرا سبحان اللہ. آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا یا رب بحق محمد والی و فاطمہ والحسن والحسین یا محمود یا علی یا فاطر یا محسن اغفر لی وتقبل توبتی. اے رب محمد، اے اللہ محمد کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول فرما. اے میں دعا نہیں منگی، اسا سارے نے پیو آدم علیہ السلام منگی ہے. او ماڑی نہ منو، پیو نہیں تے منو آکھو سبحان اللہ. پیو نہیں وہی مننا جڑا لالی ہوئے آکھو سبحان اللہ. اے رب محمد اور علی اور فاطمہ حسن اور حسین کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما. اے مولا کرم فرما. آدم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ کرم فرما میری دعا کو قبول فرما. ادھر آدم کی دعا پوری ہوئی، ادھر رب کی طرف سے کرم کی برکھا برسنا شروع ہو گئی. آنکھو آنکھو سبحان اللہ. اور چس کن کے آنکھو سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم کے میلاد کی محفل میں بیٹھنے والوں سنو، آدم علیہ السلام نے رب قدیر کی بارگاہ میں جب محمد کا واسطہ دیا، علی کا واسطہ دیا، فاطمہ کا واسطہ دیا، حسن اور حسین کا وسیلہ پیش کیا. پتہ نہیں مولویاں کیا ہو گیا جی اہل بیت نہ ذکر نہ کرو اور تواڈے پیو نہ کراں ذکر. آسان آدم جیسی شخصیت جس سے انسانیت کی نسل چلی ہے، آدمیت کا باپ، اور اس کی توبہ بھی 5 دن پاک کے صدقے میں قبول ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کی توبہ کو رب قدیر نے قبول کیا، مگر رب نے آدم کو ایک جواب عطا فرمایا ہے. اے جواب سن سو نا تے پھر کھڑے ہو کے سبحان اللہ بھی آنکھوں تے کاٹے اچھی آنکھوں سبحان اللہ. دعا قبول ہو گئی. دعا کتنا تیڑاں بعد 300 سال تو بعد
آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کس کے صدقے؟ اچھا بولو بھائی، کس نے صدقے؟ ذمہ دار میں، گل میں کرنا تو میں ذمہ دار ہاں، میدان آدمی ہاں۔ کوئی پوچھے جی بابے آدم نے دعا کس نے صدقے قبول ہوئی، ڈنکے کی چوٹ پر پوانگے توہل یہ کہنا ہے آشان ہمارے باپ آدم کی توبہ 5 دن پا کے صدقے میں قبول ہوئی ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں انشاءاللہ، پوچھ کنو کوئی اڈی گل نہیں، محبت میں لاکھو سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی توبہ 5 دن پاک کے صدقے میں قبول ہو گئی، مگر رب قدیر نے ایک جواب دیا، یہ جواب بڑا لطف اندوز ہے، بڑی مزہ لے کے اس جواب کو سننا ہے، سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا یا آدم لو سالتنی فی جمیع ذریاتک لا غفرت لہم۔ ہن میں کرن لگا اس